العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی امام مالک کی مشہور کتاب الموطأ اس میں سے باب ما جاء فی المستحاضہ یہ شروع کرنے ہیں. موطأ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ امام مالک کی کتاب ہیں جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کے امام ہیں جو کہ وجود کے اعتبار سے سب سے پہلا مذہب ہے، اور لیکن عمر کے اعتبار سے ائمہ کے اعمار کے اعتبار سے دوسرا مذہب ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے امام مالک تدریس کے لیے بیٹھے الگ مستقل حلقے میں، اور یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں مقدمے میں. امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوئی؟ جس سال انس بن مالک فوت ہوئے ہیں 93 سال میں، 93 سال. اور فوت کب ہوئے؟ 179 میں، یعنی 179 میں. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 میں 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہوئے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ 161 میں پیدا ہوئے، 164 میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے ہیں. اچھا، یہ ہیں ائمہ اربعہ. اسی طرح اصحاب الکتب الستہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 میں پیدا ہوئے، یعنی امام احمد کے مکمل 30 سال بعد پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ 256 میں. امام مسلم رحمہ اللہ 204 میں پیدا ہوئے اور 261 میں فوت ہوئے. امام ابو داود رحمہ اللہ 202 میں پیدا ہوئے. مطلب یہ کہ امام مسلم سے 2 سال بڑے تھے اور فوت کب ہوئے؟ 275 میں. امام ترمذی رحمہ اللہ 209 میں پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ 279. یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے مکمل 100 سال بعد فوت ہوئے. اچھا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ 209 میں پیدا ہوئے. مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی اور ابن ماجہ دونوں ایک ہی سال پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ 273 ہجری میں. مطلب یہ ہے کہ ابو داؤد سے بھی پہلے فوت ہوئے. ابو داؤد 75 میں فوت ہوئے اور یہ 73 میں فوت ہوئے، تو ابو داؤد سے بھی پہلے فوت ہوئے. ابو داؤد سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ ابو داؤد 202 میں پیدا ہوئے اور یہ 209 میں. کتنے سال؟ 7 سال بعد پیدا ہوئے اور 2 سال پہلے فوت ہوئے. 73 میں فوت ہوئے اور ابو داؤد 75 میں. امام نسائی رحمہ اللہ 215 میں پیدا ہوئے، 215 میں پیدا ہوئے اور 303 میں فوت ہوئے. تو دیکھیں، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ 209 میں پیدا ہوئے اور نسائی 215 میں، یعنی کتنے سال چھوٹے تھے ان سے؟ 6 سال. لیکن فوت ہونے میں وہ ابن ماجہ جو ہیں 273 میں فوت ہوئے، 279 میں ترمذی فوت ہوئے اور یہ کب فوت ہوئے؟ 303 میں. کافی سال بعد. کتنے سال بعد؟ 24. کس کے بعد؟ ترمذی سے 24 سال بعد اور ابن ماجہ سے 30 سال. کتنے بنتے ہیں؟ 32 سال. 32. ہاں، او یار، کوئی 29 کہہ رہا ہے، کوئی 32 کہہ رہا ہے. 30 بنتے ہیں. اچھا، 30 سال بعد فوت ہوئے ہیں. اس لیے امام نسائی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں عالی سند تھے. عالی سند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ کبار علماء سے استفادہ کر چکے اور
صغار تلامیذ تک جو ہیں یہ زندہ رہے. اچھا، اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بابن فی المستحاضہ، مستحاضہ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ بتانا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا حیض کے بارے میں. ایک ہوتی ہے عورت حائض، دوسری ہوتی ہے مستحاضہ. حائض اس عورت کو کہتے ہیں جس کو ماہواری بیماری آئے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پہ ماہانہ ایک بیماری رکھی ہے جو کہ ہر عورت کو آتی ہے حمل والی کے علاوہ. وہ عورت جس کا حمل ہو اس کو یہ بیماری نہیں آتی، یا وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اور اسی طرح وہ عورت وہ لڑکی جو چھوٹی ہو بلوغ سے پہلے اس کو بھی یہ بیماری نہیں آتی، اور اسی طرح جو عائشہ ہو یعنی بوڑھی ہو جائے اس کو بھی یہ بیماری نہیں آتی. باقی ان کے علاوہ سب کو یہ بیماری آتی ہے. اچھا، اور اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے. استحاضہ جو ہیں یہ عورت کو بیماری آتی ہے غیر اوقات مرض میں، غیر اوقات الحیض میں. اور حیض اور اس کا فرق یہ ہے، حیض جو ہے یہ رحم کا خون ہوتا ہے، اور استحاضہ کا خون جو ہے یہ رگ کا خون ہوتا ہے. حیض جو ہے یہ رحم کا خون ہوتا ہے، اور استحاضہ جو ہے یہ رگ کا خون ہوتا ہے. اچھا، سبحان اللہ، یہ خون گندا خون جمع ہوتا رہتا ہے رحم میں 1 مہینے تک. مہینے بعد یہ ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. جب اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو یہ خون، گندا خون جو ہے یہ اس بچے کے لیے غذا بن جاتی ہے. سبحان اللہ، انسان کے لیے غذا کیا چیز ہوتی ہے؟ پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر یہی حیض کا خون. سبحان اللہ. اور جب دنیا میں یہ انسان تشریف لائے تو سب سے پہلے انسان کیا پیتا ہے؟ اپنی ماں کا دودھ. دودھ جو ہے اس حیض سے ہی بنتا ہے. پھر یہی انسان جو ہے بعد میں تکبر بھی کرنے لگ جاتا ہے. یہ انسان کی اوقات ہیں. احنف ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں اس انسان کے لیے جس کو پتا ہے کہ اس کی ولادت 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے ہوئی. پہلی مرتبہ جب یہ نطفہ تھا، دوسری مرتبہ جب انسان کے شکل میں یہ پیدا ہوا. 2 مرتبہ پیشاب کے نالی سے یہ ہو کے آیا ہے، اور پھر تکبر بھی کرتا ہے، متکبر بھی بن جاتا ہے انسان. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو پہچانے. یہاں پہ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن مالک عن ہشام ابن عروہ. ہشام ابن عروہ عروہ ابن الزبیر کے بیٹے ہیں. عن ابیہ عروہ ابن الزبیر. عروہ ابن الزبیر یہ فقہائے 7 میں سے ہیں، اور فقہائے 7 کے نام آپ کو یاد ہیں. وفی الکبار الفقهاء السبع خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه ابو سلامة او سالم او فابو بکر خلاف قائم. اچھا، آگے جو ہیں عائشہ ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق ام المؤمنین، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے روایات 1000 سے زیادہ ہیں، اور ان کے نام آپ کو یاد ہیں. المکثرون فی روایت الخبر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر فانس فزوجۃ النبی فالبحر جابر مع الخدر. یہ 7 صحابہ ہیں جن کے روایات بہت زیادہ ہیں. اسی طرح 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوے بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. وہ کون کون ہیں؟ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق، اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں انہا قالت فاطمہ بنت ابی حبیش. فاطمہ بنت ابی حبیش اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اچھا، یہ فاطمہ بنت حبیش جو ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش، اس کا ابو حبیش کا نام ہے قیس، فاطمہ بنت قیس، لیکن
غور سے سنو، ایک فاطمہ بنت قیس وہ ہیں جس کو 3 طلاقیں ہوئی تھی، مطلقہ ثلاثن، وہ الگ ہیں، یہ فاطمہ بنت قیس اور ہیں، وہ فاطمہ بنت قیس اور ہیں، یہ فاطمہ بنت قیس اور ہیں۔ وہ فاطمہ بنت قیس جو ہیں جن کو 3 طلاقیں ہو چکی تھی، وہ الفہریہ ہیں، بنو فہر کے ہیں، دونوں قریش کے ہیں، وہ فہر قبیلے کی ہیں اور یہ اسد قبیلے کی ہیں، بنو اسد قبیلے کی ہیں یہ، تو یہ اسدیہ ہیں اور وہ فہریہ، سمجھ آئی؟ دونوں فاطمہ بنت قیس ہیں۔ پہلی جو ہے جس کو 3 طلاقیں ہو گئی تھی، وہ واقعات کو یاد ہیں، وہ فہری ہیں، فہریہ، اور یہ جو ہیں اسدیہ ہیں، یہ فرق ہے دونوں کا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انی لا اطہر، اللہ کے نبی جب میری ماہواری شروع ہو جائے میں پاک نہیں ہوتی، افادع الصلاۃ، اللہ کے نبی میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک عرق، یہ جو ہے ذالک عرق، یہ جو ہے رگ کا خون ہے، رحم کا خون نہیں ہے۔ حیض جو ہے یہ رحم کا خون ہے، اور حیض اور استحاضہ میں فرق یہ ہے کہ حیض کے بعد عورت یعنی حائض عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، بعد میں روزے مکمل کرے گی رمضان کی اور نمازیں نہیں پڑھے گی۔ اما مستحابہ جو ہے یہ روزے بھی رکھے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی۔ اسی طرح حیض کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، حرام ہے، لیکن مستحابہ کے پاس شوہر اگر چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انما ذلک عرق وليست بالحیض، یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ کا خون ہے، رحم کا خون نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ولیست بالحیضۃ اور بالحیضہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، بالفتح اور بالکسر، وجہ کیا ہے کون بتائے گا؟ دیکھیں کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، فتحے کے ساتھ بھی، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، ہاں ذہن میں آیا کچھ؟ ہاں ایک منٹ، حیض جب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحیضہ جب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت حیض، اور اگر حیضہ کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ حیض۔ ہاں تو کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ ہاں 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 وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، کہتے ہیں نا کہ الفعلة للمرة والفعلة للحالة والمفعل للموضع والمفعل للآلة، یاد ہے یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة والمفعل للموضع والمفعل للآلة۔ جب ہم کہیں کہ انما ولیست بالحیضۃ فتحے کے ساتھ پڑھے زبر کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ یہ عدد تعداد کے لیے ہوتا ہے حیضہ فعلہ، اور فعلہ جو ہے حیضہ فعلہ یہ حالت کے لیے ہوتا ہے، حالت کے لیے ہوتا ہے، جس طرح ہم نحو میر میں پڑھ چکے ہیں جلست جلسۃ القارئ، یاد ہے کافیہ میں بھی ہے جلست جلسۃ القارئ، اور جلست جلستین، جلست جلستین و جلسات، اور اس طرح، وہ یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ تو فتحے کے ساتھ یہ تعداد کے لیے ہوتا ہے اور کسرے کے ساتھ حالت کے لیے۔ اب ہم اگر یہاں پہ پڑھیں گے انما ذالک عرق وليست بالحیضۃ ای عدد من الحیض، یعنی حیض مراد ہے یہاں پہ، اور اگر ہم کہیں کہ
انما ذلك عرق وليست بالحیضۃ، یعنی حالت الحیض مراد ہے۔ سمجھ شریف میں آئی یہ بات؟ اچھا یہ یاد کریں، الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للحالۃ والمفعل للموضع والمفعل للآلۃ۔ مفعل جو ہے یہ موضع کے لیے ہوتا ہے، مکان کے لیے، اور مفعل آلے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا آگے پھر کہتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، حیض، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، حالت حیض جب شروع ہو جائے، حیض جب شروع ہو جائے، تو یہاں پہ اولا یہ ہے کہ حیض پڑھے، اور پچھلے میں دونوں برابر ہیں۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ کسرہ یہاں پہ زیادہ بہتر ہے، الحیضہ پڑھا جائے پہلے میں۔ اچھا فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، پھر نمازیں چھوڑ دو، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، پھر جب اس کے دن، اس کے تعداد گزر جائے تو فَاغْسِلِ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّ، پھر خون کو صاف کرو، دھو لو، اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھو۔ آگے عن مالک عن نافع، نافع مالک کے ابن عمر کے خاص شاگرد ہیں، مولا ابن عمر بھی ہیں اور خاص شاگرد بھی ہیں ابن عمر کے۔ عن سلیمان ابن یسار، سلیمان ابن یسار یہ عطا ابن یسار کے بھائی ہیں۔ ہم نے کہا یہ 4 بھائی تھے، سلیمان ابن یسار جو کہ فقہ میں ماہر تھے، حدیث کے بھی امام تھے لیکن فقہ میں ماہر تھے۔ عطا ابن یسار یہ فقہ کے بھی امام تھے لیکن حدیث میں ماہر تھے۔ اور 2 باقی بھائی عبداللہ ابن یسار اور نہیں، عبداللہ ابن یسار اور نہیں لکھا، عبد الملک ابن یسار، وہ بھی دونوں علماء ہیں لیکن ان کے طرح نہیں ہیں اور ان کی طرح مشہور بھی نہیں ہیں، اور چاروں فقہ ہیں، اور یہ چاروں جو ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، آزاد کردہ۔ اصلا ان کے والد غلام تھے میمونہ رضی اللہ عنہا کے، اس لیے بیٹے بھی سارے غلام تھے میمونہ رضی اللہ عنہا کے۔ عن ام سلمہ، ام سلمہ ام المؤمنین ہند بنت ابی امیہ، اور امہات المؤمنین کے نام آپ کو یاد ہیں؟ وہ جو ایک نہیں اس سے پہلے خص مع جزر صحہ، خص مع جزر صحہ، خا خدیجہ، سین سودہ، میم میمونہ، عین عائشہ، جیم جویریہ بنت الحارث، زائی حرف الزائی زینب بنت جحش، زینب بنت الحارث، زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش۔ اچھا آگے را رملہ بنت ابی سفیان ام حبیبہ، را مع جزر، صاد صفیہ بنت حیی ابن اخطب، صفیہ، اور آگے ہا ہند بنت ابی امیہ، ہا حفصہ، حفصہ بنت عمر، اور آخر میں ہا ہند بنت ابی امیہ۔ اور وہ شعر، بیت شعری بھی آپ کو شاید یاد ہو، زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خدیجة فسودة عائشة فحفصة وزینب ورملة میمونة صفیة وہند، اما التالیہ زوجته جویریہ بنت خزیمہ زینب وبنت جحش زینب۔ آگے اگر آپ یاد کریں اولادہ فسبعة بناته 4، فزینب فی الاول وام کلثوم تلی رقیة وبعدها فاطمة ختامها، اما الذکور انهم فقاسم اولهم وعبد الله الطاهر مع ابراہیم اذکره، قد ماتوا فی حیاته فاطمة من بعده۔ اچھا آگے ان امرأة كانت، ایک عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کیا کرتی تھی؟ عورت جو ہے اس کو
وہ مستحابہ ہوتی تھی، یعنی استحابہ کی بیماری اس کو لگتی تھی، اور وہ عورت اس طرح تھی کہ کانت تہراق الدماء، کانت تہراق الدماء بصیغۃ المجہول، وہ جو ہیں اس کو اتنا زیادہ خون جاری ہوتا تھا ان سے جس طرح خون کو بہایا جا رہا ہو، تو ان کا خون بہایا جاتا تھا۔ کانت تہراق الدماء، لفظی معنی ہم اس کا کیا کریں گے کہ ان کو اس طرح یہ بیماری لگتی تھی کہ گویا ان سے خون بہایا جا رہا ہے، سمجھ آئی؟ بصیغۃ المجہول فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتت لها ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لتنظر الى عدد اللیال والایام، وہ جو ہے اپنے دن رات گن لے، التي كانت تحیضهن من الشہر، مہینے کے جتنے دن اس کو یہ بیماری ہوتی تھی اس سے پہلے وہ دن گن لے، فلتترک الصلاة قدر ذلك، پھر اس کے برابر نمازیں چھوڑ دے، اس کے بعد جو ہے فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، پھر اس کے بعد جو ہے غسل کرے، ثم لتستغفر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استغفار کرے۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ یہ مأخوذ ہے سفر سے، سفر، السفر بالفتح، السفر، سفر الدابہ سے مأخوذ ہیں مولانا، یہ سفر الدابہ سے مأخوذ ہیں۔ آپ نے گھوڑے دیکھے ہوں گے، گھوڑوں کو دم کے نیچے کپڑا لگایا جاتا ہے، وہ کپڑا کس لیے لگایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا جو گوبر ہے، یہ فضلات یہ منتشر نہ ہو جائیں، یہ ادھر ہی ٹھہر جائیں، اس کپڑے کو سفر کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کپڑا جو ہے مکمل ایسے لپیٹا گیا ہوتا ہے، ایسے بنایا گیا ہوتا ہے۔ ہاں، اسی طرح عورت بھی جو ہے کپڑا رکھے یہاں پہ تاکہ خون جو ہے اس میں جذب ہوتا جائے اور باہر نہ نکلے، کوئی جگہ گندی نہ ہو۔ ثم تصلی، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اچھا، استحاضہ جن عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کی 4 حالات ہیں، یا تو آپ کے پاس کتاب میں ہے، حاشیت میں دیکھیں آپ، فائدہ صفحہ نمبر 85 میں، مستحاضات علی 4 اقسام، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مستحاضہ ہے جس کو متمیزہ، جو حیض اور استحاضہ کے خون کے درمیان فرق کر سکتی ہے، معتادہ جس کے حیض کے دن معلوم ہوتے ہیں، معتادہ آگے لکھو بین قوسین ایام الحیض، معتادۃ ای ایام الحیض، یعنی ایام الحیض کو وہ جانتی ہیں۔ تو یہ کیا کرے گی؟ یہ جو ہے جب اس کو ماہواریہ، یہ حیض اور استحاضہ کے خون کے مابین فرق بھی کر سکتی ہے اور اپنے دن بھی اس کو معلوم ہے، تو پھر یہ کیا کریں؟ انہی دنوں میں نمازیں اور روزے چھوڑ دے، بعد میں نمازیں روزے رکھے، نمازیں پڑھے، آسان ہے معاملہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورت ہے معتادہ غیر ممیز، معتادہ جس کے حیض کے دن معلوم ہیں۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں، عورتیں جو ہیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں، اس کو 27 تاریخ پہ یہ بیماری آتی ہے، ہر مہینے کی 27 تاریخ، مثلا 25 تاریخ ہر مہینے کی 25 تاریخ، 10 تاریخ ہر مہینے کی 10 تاریخ، دن معلوم ہیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں اس کے دن، ان کے دن معلوم نہیں ہوتے ہیں، اس مہینے 10 تاریخ کو تو اگلے مہینے 15 تاریخ کو، اگلے مہینے پھر 25 تاریخ کو، اگلے مہینے جو ہے پھر 2 تاریخ کو، مختلف۔ تو یہ کیا ہے؟ غیر معتادہ، اس کے عادت دن معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے یہ عورت، اس کو غیر معتادہ کہتے ہیں، اور پہلے کو معتادہ۔ اگر دوسرے نمبر پہ یہ عورت معتادہ ہے اور غیر ممیزہ، خون کے درمیان تو فرق نہیں کر سکتی ہے لیکن دن اس کو یاد ہے، تو یہ اپنے دنوں کو دیکھ لے اور بعد میں جو ہے اس کو استحاضہ شمار کرے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عورت ہیں ممیزہ معتادہ، ممیزہ معتاد، ہاں پہلے نمبر پہ جو ہے ممیزہ غیر معتادہ، دیکھیں پہلے نمبر پہ ممیزہ غیر معتادہ، دوسرے نمبر پہ معتادہ غیر ممیزہ، تیسرے نمبر پہ ممیزہ اور معتادہ۔ اس کا بھی آسان ہے، یہ یا تو رنگ کو دیکھیں یا خون کو دیکھیں، یہ ممیزہ بھی ہیں، معتادہ بھی ہے، دن کو دیکھیں۔ علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ
خون کو دیکھے اس کی وجہ سے فرق کرے، دن کی وجہ سے نہیں، عادت کی وجہ سے نہیں۔ چوتھے نمبر پہ مسئلہ ہے غیر ممیز اور غیر معتادہ۔ غیر ممیزہ خون کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، غیر معتادہ اس کے دن معلوم نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ اس کی ماہواری جو ہے یہ مختلف دنوں میں آتی ہے، یا یہ ہے اس کو پہلی دفعہ ماہواری آئی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ یہ جو ہے علماء کہتے ہیں اپنے آس پاس کی عورتوں کو دیکھ کے ان کے کتنے دن ہوتے ہیں ان کے برابر حیض گزارے، اس کے بعد جو ہے پھر غسل کر کے نماز پڑھے۔ سمجھ آئی؟ اور کیا کرے کیسے؟ اگلی حدیث ابھی جو پڑھ رہے ہیں اس میں آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ مالک عن ہشام بن عروہ، وہی سند ہے، عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، ابو سلمہ کی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، انہا رأت زینب بنت جحش، اس نے زینب بنت جحش کو دیکھا۔ نہیں ملی حدیث مولانا؟ نہیں ملی؟ مل گئی؟ زینب بنت جحش کو دیکھا اس نے، کانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، زینب بنت جحش جو کہ عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی تھی، زینب بنت جحش جو کہ عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی تھی۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں یہ امام مالک سے غلطی ہوئی یہاں پہ۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ امام مالک نے یہ فرمایا کہ یہ زینب بنت جحش جو ہے یہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی، لیکن زینب بنت جحش ام المؤمنین کبھی عبد الرحمن کی بیوی نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ امام مالک کو غلطی لگی یہاں پہ، اصل میں ان کا نام ہے ام حبیبہ، یہ تین بہنیں تھیں، زینب، ام حبیبہ اور حمنہ، تین بہنیں تھیں۔ اچھا، عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ ہے، حمنہ جو ہے یہ طلحہ ابن عبید اللہ کی بیوی ہیں، اور زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ویسے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ بہنیں جو ہیں سارے جنتی لوگوں کی بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنتی، اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، اور طلحہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اچھا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امام مالک کو غلطی لگی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، امام مالک رحمہ اللہ کو یہاں پہ غلطی نہیں لگی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تینوں بہنیں جو ہیں، تینوں بہنیں ان کو یہ بیماری تھی استحاضہ کی، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زینب بنت جحش جو ام المؤمنین ہے، ان کا نام اصل میں برہ تھا، برہ ان کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا، ان کا نام برہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا، اور زینب جو ہے یہ ام حبیبہ کا نام تھا، لیکن مشہور ام حبیبہ بھی تھی، لوگ ام حبیبہ کہتے تھے ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ کا نام ام حبیبہ رکھا، کیونکہ برہ میں تعریف ہیں، تزکیت النفس ہیں، تو فلا تزکوا انفسکم، تو اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔ تو لہذا مالک نے یہاں پہ غلطی نہیں کی ہے، مالک نے اس کا اس میں علم ذکر کیا، اور مشہور اس میں کنیا پہ ہیں ام حبیبہ۔ یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تینوں بہنیں جو ہیں ان کے نام زینب تھے، اور ان کے القاب تھے دوسرے، پہلی کا نام زینب اور لقب برہ جو کہ ام المؤمنین ہیں، دوسری کا نام زینب اور لقب ام حبیبہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ہیں، تیسری کا نام زینب اور لقب حمنہ جو کہ طلحہ ابن عبید اللہ کی بیوی ہیں۔ سمجھ شریف میں آئی؟ لہذا امام مالک کو غلطی نہیں لگی۔ اچھا، وکانت تستحاب، اور یہ مستحابہ ہوتی تھی، فکانت تغتسل وتصلی، یہ غسل کرتی تھی ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھتی تھی۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عن مالک عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن، سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، ان القعقاع ابن حکیم
الکنانی وزید ابن اسلم ارسلاہ، قعقاع ابن حکیم اور زید ابن اسلم ان دونوں نے بھیجا سمی کو الى سعید ابن المسیب، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے پاس. سعید ابن المسیب سید تابعین، ابو ہریرہ کے داماد اور کس کے ہمزل، حمام ابن منبہ کے. اچھا، یسألہ کیف تغتسل المستحاضۃ، کہ اس سے سوال پوچھے مستحاضہ کیسے غسل کرے گی، کیا کرے گی. فقال تغتسل من طہر الى طہر، طہر سے لے کے دوسرے طہر تک غسل کرے گی. مطلب کیا ہے، جب یہ بیماری شروع ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دے، جب طاہر ہو جائے غسل کرے، اس کے بعد نمازیں پڑھے، پھر جب اگلی دفعہ بیماری شروع ہو جائے اس کے بعد طہر کے بعد پھر غسل کرے. مطلب یہ ہے کہ ہر طہر کے بعد صرف غسل کرے بس. بعض روایات میں یہ ہے من ظہر الی ظہر، ظہر سے ظہر تک غسل کرے گی. مطلب کیا ہے کہ ایک غسل کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گی، اگلی 5 نمازوں کے لیے الگ غسل کرے گی پھر، اور درمیان میں جو نمازیں ہیں اس کے لیے وضو کرے گی. اگر ظہر الی ظہر ہو اور من طہر الی طہر تو پھر مکمل طور میں یعنی مہینے میں 1 مرتبہ غسل کرے گی، جو کہ لازمی غسل ہیں. صحیح ہے، باقی نفلی تو کر سکتی ہیں. آگے پھر کہتے ہیں وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. فَإِذَا غَلَبَهَا الدَّمُ، اگر پھر بھی خون زیادہ ہو تو کیا کرے، استغفرت، تو یہ کیا کرے، سفر رکھے، استغفرت سفر رکھے. آپ کے پاس لفظ کیا ہے، استغفرت. بعض روایات میں استغفرت حرف الذال کے ساتھ ہیں. اگر حرف الذال کے ساتھ ہو تو پھر یہ ظفر سے مأخوذ ہے، ظفر سے. ظفر، ظفر جو ہے یہ خوشبو کو کہتے ہیں. استغفرت یعنی خوشبو رکھے وہاں پہ، یعنی صاف ستھرا کرے، کپڑے پہ خوشبو لگائے اور وہاں پہ رکھ لے. یہ اگر استغفرت ہو جائے. استغفرت پھر تو سفر سے ہیں. سمجھ آئی؟ اگلی روایت میں عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ وہی سند ہے انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا. ہمیں پتہ چلا کہ یہ من ظہر الى ظہر نہیں ہے بلکہ من طہر الى طہر ہے. مالک رحمہ اللہ اس کو تأکید اور تقویت دینا چاہتے، اس لیے یہ یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ ایک غسل کرے گی مہینے میں ماہواری کے بعد. ثم تتوضأ بین ذلك لكل صلاة، پھر اس کے بعد جو ہے ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، وضو کرے گی، عفوا وضو کرے گی. اور مشکات میں آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے کہ دونوں میں سے آپ جو بھی کر سکتے ہو وہ کر لو، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، لیکن مشکل ہے. آپ پہلا طریقہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھو یا الگ الگ کر کے. اچھا، قال یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کہتے ہیں قال مالک الامر عندنا، ہمارے ہاں مشہور معروف مفتابہی قول جو ہیں وہ کیا ہے، ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها، مستحاضہ جب نماز پڑھے گی یعنی حیض سے پاک ہو کے نماز جب شروع کرے تو شوہر کے لیے جائز ہے اس کے پاس آنا. وكذلك النفساء، اور اسی طرح نفساء بھی اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم، جب آخری مدت تک پہنچ جائے. آخری مدت کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں 40 دن، بعض علماء کہتے ہیں 60 دن. اس کے بعد پھر وہ نفساء نہیں ہے، مستحاضہ ہے پھر وہ. فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد خون اس کو نظر آئے، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، یہ نفساء عورت جو ہے 40 دن کے بعد یا 60 دن کے بعد جو ہے پھر یہ مستحاضہ ہے، نفساء نہیں ہے. سمجھ آئی؟ قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، حدیث ہشام ابن عروہ عن ابیہ جو ہے وہ ہمارے پاس مفتابی ہے. مطلب کیا ہے،
ایک غسل کرے گی من طہر الی طہر، یہ ہمارے پاس مفتہ بھی ہے وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ۔ دیکھیں یہ امام مالک کے الفاظ ہیں، الفاظ تھوڑے عجیب سے ہیں نا، مشکل سے، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، موطا میں مکمل یہی الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہ روایت یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی میں۔ آگے باب ما جاء فی بول الصبی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 عورتیں تھیں جن کو یہ بیماری تھی، اس بیماری میں جو عورتیں مبتلا تھی، 3 تو بنات جحش، 3 بنات جحش۔ کون کون بنات جحش؟ زینب اور اس کا نام برہ، دوسری زینب اس کا نام، تیسری زینب اور اس کا نام حمنا۔ سمجھ آئی؟ یہ تیسرے قول کے مطابق، سمجھ آئی؟ اور پہلے قول کے مطابق پہلی کا نام زینب اور برہ، دوسری کا نام زینب اور ام حبیبہ، اور تیسری کا نام حمنا۔ سمجھ آئی؟ اچھا 3 تو یہ ہو گئی، اور چوتھے نمبر پہ ان سے پہلے جو ہم نے شروع میں حدیث پہ پڑھی، فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت قیس۔ اچھا فاطمہ بنت قیس ہم نے کہا مطلقہ ثلاثاً، وہ فاطمہ فہریہ ہے اور یہ فاطمہ اسدیہ، یہ دونوں کا فرق ہے۔ اچھا تیسرے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ سودہ بنت زمعہ ام المؤمنین، ہماری ماں ام المؤمنین، اور 6 نمبر پہ ام سلمہ ام المؤمنین، ام سلمہ، اور 5ویں نمبر پہ اسماء بنت عمیس۔ کتنے ہو گئی ہے؟ 7 ہو گئی۔ 8ویں نمبر پہ سہل بنت سہیل، سہیل ابن عمر کی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سہلہ، اور اسماء بنت مرتد، اسماء بنت مرتد کتنے ہو گئی؟ 9 ہو گئی۔ اور بادیہ بنت غیلان، بادیہ بنت غیلان، یہ 10 عورتیں تھیں۔ مولانا لکھ لیے کیا نام تھا آپ کا؟ اور مولانا ثاقب صاحب۔ اچھا باب ما جاء فی بول الصبی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی یحییٰ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، وہی سند ہے، عن عائشہ، وہی سند، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہا قالت اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی۔ غور سے سنو یہ حدیث، یہ نہ ہو کہ پھر آپ لوگ غلطی کرو، غور سے سنو یہ الفاظ، غور سے سنو۔ اوتیا لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بصبی ایک بچہ، فبال اس بچے نے پیشاب کیا، علی ثوبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ، فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فبال اس بچے نے پیشاب کیا، علی بولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ، فدعا علی ثوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ، فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، منگوایا، بماء پانی، فاتبعہ ایاہ وہ اس پیشاب کے اوپر ڈالا۔ یہ میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے محمد علی الصابونی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اعوذ باللہ، بخاری میں کچھ ایسے احادیث ہیں جو انسان زبان سے ذکر نہیں کر سکتا اس کا۔ میں نے کہا خیریت ہے، خیریت ہے، مہلن مہلن، کیا مسئلہ، کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ بخاری میں گستاخانہ احادیث ہیں۔ میں نے کہا ابھی تک تو میں نے نہیں سنی یہ بات، آپ ذرا بتائیں۔ کہتے ہیں بخاری کھول کے لایا وہ اور پڑھنے لگا کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، لیحنکہ، بخاری کے الفاظ یہ لیحنکہ، تاکہ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے دے، تحنیک کرے، تو فبال علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پیشاب کیا۔ کہتے ہیں اعوذ باللہ، دیکھو بچے کو لے کے آئے تحنیک کے لیے، رسول اللہ اس پہ پیشاب کر رہا ہے۔ یہ آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس پہ پیشاب کیا؟ کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں اس میں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جاہل مرکب نہ بنو، یہ جب علماء نہیں ہو جہال
جہال کو جب مسلط کیا جائے، مدارس میں مدرس بنایا جائے، مسجد میں خطیب بنایا جائے، پھر ایسے جو ہیں خزعبلات میدان میں بکھیر دیتے ہیں، اور یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے، اسی طرح ادارے کی انتظامیہ کی غلطی ہے کہ جہال کو مسلط کرتے ہیں طلبہ کے کندھوں پہ۔ طلبہ بیچارے کیا کریں، برداشت کرتے ہیں، یا ان کی جو ہے یہ غلط، ان کا غلط تصرف ہے ادارے والوں کا، یا اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا ہے یہ ادارے والے کہ اللہ رب العالمین ان کو جہال دے رہے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہوتے، مخلص ہوتے اپنے کام میں، اپنے معاملے میں، اللہ رب العالمین ان پہ کبھی یہ امتحان نہیں کرتا، جہال اساتذہ ان کو نہیں دیتا۔ اس لیے آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ علم حاصل کرو، علم میں پختگی، آپ کے اندر پختگی ہو، پختہ علم حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ کل آپ ضمائر کئی اور راجے کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہیں۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے جاہل مرکب خطیب، جاہل مرکب مولانا صاحب، وہ درس دے رہا تھا، اور کیا کہہ رہے، کہتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں، یمشون فی الطرقات یلتمسون حلق الذکر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ملائکہ حلق الذکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھ آئی؟ حلق الذکر کے جگہ پہ کیا کہا اس نے؟ حلق الذکر، اور ترجمہ بھی پھر غلط کر رہا ہے، یہ جہل کی وجہ سے، جہل مرکب کی وجہ سے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ایک کتاب میں نے دیکھی، ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الطب، اس کو کسی نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے اس نے کہا کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے نفس کے لیے، کیونکہ نفس کا انسان پہ حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ میں نے کہا یہ ترجمہ، یہ تو اس طرح کس نے بات عجیب کی، یہ نفس کے لیے نہیں، اپنے نفس یعنی سانس کے لیے۔ تو میں نے وہ اصل کتاب دیکھی تو ابن القیم رحمہ اللہ نے وہاں پہ جو ہے نفس کہا ہے، اور اس نے باقی تفاصیل وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بریکٹ میں ذکر کیا وضاحت کے لیے۔ تو اس مترجم نے کیا کیا، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ کے جگہ پہ اس کو پڑھا وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور نفسی کا ترجمہ یہی بنتا ہے پھر، اور پھر بین قوسین وضاحت بھی کر رہا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اثبت العرش ثم انقش، اثبت العرش ثم انقش۔ اچھا دیکھیں، محمد ابن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ یہ نیسابور کے بہت بڑے امام تھے۔ محمد ابن یحییٰ الذہلی یہ کس سے حدیث میں متخصص تھے؟ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کس کے حدیث میں؟ محمد ابن یحییٰ الذہلی یہ کس کے احادیث کے بارے میں متخصص تھے؟ امام زہری کے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو کہ متخصص تھے، احمد ابن صالح المصری۔ احمد ابن صالح المصری اور محمد ابن یحییٰ الذہلی یہ دونوں ماہرین تھے، متخصصین تھے زہری کی روایات میں۔ اچھا، اعمش کی روایات کے متخصص کون تھے؟ علی ابن المدینی، علی ابن المدینی جو کہ عبد الرحمن بن مہدی کے شاگرد ہیں، اور عبد الرحمن بن مہدی کس کے شاگرد ہیں؟ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں۔ اچھا، محمد بن یحییٰ دیکھیں علماء جو ہیں یہ ایک فن کو، ایک چیز کو پکڑ لیتے تھے، اس میں مکمل گہرائی تک جانے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمکم بالحلال والحرام کون ہیں؟ معاذ ابن جبل۔ اور حلال والحرام کس میں پڑھے جاتے ہیں؟ علم الفقہ میں، یعنی فقہ کے متخصص کون تھے؟ معاذ ابن جبل۔ اسی طرح جو ہیں اقواکم علی، تو قضاء و سیاست شرعیہ میں ماہر کون تھے، متخصص کون تھے؟ علی بن ابی طالب۔ اچھا آگے پھر، اچھا ہم واقعہ بیان کر رہے تھے، محمد بن یحییٰ الذہلی جب فوت ہوئے ان کی جگہ پہ ان کے شاگرد کو بٹایا گیا،
ان کے شاگرد جو ہے پہلے دن درس دینے لگا اور کہنے لگا، یہ حدیث پڑھنے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور یہ پڑھنے لگا یا ابا عمیر ما فعل البعیر۔ تب تو نقطے نہیں ہوتے تھے نا، نقطے نہیں ہوتے تھے، نہ زبر زیر ہوتے تھے نہ نقطے، تو اس نے کیا پڑھا، یا ابا عمیر ما فعل البعیر۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بعیر کا معاملہ تو نہیں ہے یہاں پہ، تو ان کو پھر ہٹا کے دوسرے کو وہاں پہ تدریس کے لیے منتخب کیا۔ تو آپ بھی علم حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو ہٹا کے کسی اور کو منتخب کیا جائے، سمجھ آئی؟ اچھا، تو اس حدیث کا صحیح ترجمہ کرنا ہے آپ نے، غلط ترجمہ نہیں کرنا۔ عن مالک عن ابن شہاب، ہاں جن کی بات ہم کر رہے تھے، ان کے بارے میں اوثق الناس کون کون ہے؟ محمد اور احمد۔ اچھا، عائشہ کے بارے میں اوثق الناس کون ہیں؟ 3 ہیں، ایک بتیجا، ایک بانجا، اور ایک ان کے گھر میں ہاں عمرہ بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارہ، اور عروہ ابن الزبیر، یہ ان کا بھانجا ہے عائشہ کا، اور نہیں القاسم ابن محمد، عبد الرحمن نہیں، القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد یہ ان کا بتیجا ہے عائشہ کا، ام المؤمنین کا۔ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبید اللہ بن عتبہ ابن مسعود، عن ام قیس بنت محصن، ہاں یہ عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ عبداللہ ابن مسعود کے بھانجا ہیں، بتیجے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے بتیجے ہیں یہ۔ اچھا، عن ام قیس بنت محصن، ام قیس بنت محصن یہ کس کی بہن ہے؟ عکاشہ ابن محصن کی بہن ہیں۔ انہا اتت بابن لہا صغیر، عکاشہ رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہیں۔ اچھا، انہا اتت بابن لہا صغیر، وہ اپنے چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی، لم یأکل، اس بچے نے کھانا شروع نہیں کیا تھا ابھی تک، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ فی حجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں بٹھایا، فی حجرہ فی حجرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، فبال علی ثوبہ، اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیشاب کیا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فنضحہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پہ چینٹے مارے، ولم یغسلہ، دیکھیں نضح کا معنی ہے چینٹے مارنا اور دھونا، دونوں معنی ہے، لم یغسلہ کے ذریعے جو ہے اس دھونے کو ختم کیا، اب یہ رہ گیا کہ چینٹے مارے، وہ پہلا معنی جو ہے وہ پہلے احتمال کو ختم کیا۔ یہاں پہ شیخ سلام اللہ رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے، لڑکی کا پیشاب، لڑکی جب پیشاب کرے، بچی پیشاب کرے کپڑوں پہ، اس کو دھویا جائے گا، اور لڑکا پیشاب کرے تو اس پہ چینٹے مارے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، تو فرق تفریقہ کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بچے جو لڑکے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کو گود میں اٹھاتا ہے، اور لڑکی بیچاری جو ہے وہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے، تو لڑکے جو ہیں اس کو زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں گود میں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے نجاست کو بھی خفیف کر دیا۔ وَإِلَّا، خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں بول دونوں کا جو ہے نجس ہے، بول دونوں کا نجس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکے کا بول طاہر ہے، نجس دونوں ہیں، لیکن لکثرتی ما یتداولہ الناس، اس میں تخفیف کیا گیا، جس طرح بلی کے جوتے میں تخفیف کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ بار بار آتی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا، کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا بول میں فرق یہ ہے، مولانا راغب صاحب یہ غور سے سنو، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا مٹی اور پانی سے، اور حوا کو پیدا کیا آدم کی پسلی سے، تو آدم کی بناوٹ جو ہے وہ پانی اور مٹی،
اور حوا کی بناوٹ خون اور گوشت. تو بچے کا، لڑکے کا پیشاب جو ہے یہ مٹی اور پانی سے ہیں، اور لڑکی کا پیشاب جو ہے یہ خون اور گوشت کا مکسچر ہے، اور لڑکے کا پیشاب جو ہے یہ مٹی اور پانی کا مکسچر ہے. تو پانی اور مٹی جو ہے اس کو جب مکس کیا جائے یہ خفیف ہے نسبتاً گوشت اور خون سے. سمجھ آئے؟ یہ اللہ اعلم بسندہ، لیکن اس طرح نقل کیا انہوں نے. ومن غرائب ما حکاہ ابن ماجہ عن الشافعی. اچھا کیا؟ اگر تنصیص نہ ہوتا وہ یرش من بول یغسل من بول الجاریہ تو پھر ہم یہی کہتے ہیں، اسی پہ قیاس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تنصیص ہے، قیاس نہیں کر سکتے. باب ما جاء فی البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا حکم کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ یہ بتانا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن یحیی بن سعید الانصاری انه قال دخل اعرابی. ہاں یہ کیا ہے؟ مرسل روایت ہیں، اور مرسل روایت جو ہیں امام مالک کے نزدیک حجت ہیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حجت ہے، شافعی کے نزدیک حجت نہیں ہے. اور شافعی بھی کہتے ہیں کہ جب اعتماد ہو جائے، اس کو تقویہ مل جائے. تقویت کس طرح ملتا ہے؟ یا کوئی دوسری صحیح حدیث مل جائے، یا کوئی دوسری مرسل روایت مل جائے، یا کوئی قول صحابی مل جائے، یا قول اکثر العلماء مل جائے، یا جو ہیں قرآن یا حدیث کے عمومات مل جائیں. پھر یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اس حدیث میں ابن العربی رحمہ اللہ نے ایک اصولی بات کی ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی. اچھا، کہتے ہیں دخل اعرابی المسجد، ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا. فکشف عن فرجہ، اس نے اپنا فرج جو ہے وہ ننگا کر دیا. لیبولا، کہ پیشاب کرے، اور پیشاب شروع کیا. دوسرے حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. فصاح الناس، تو لوگوں نے اس پہ آوازیں بلند کی، اس کو روکنا چاہا لوگوں نے. حتی علی الصوت، یہاں تک کہ کافی آوازیں بلند ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوہ، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو. فترکوہ فبالا، تو صحابہ نے چھوڑ دیا، اس نے پیشاب کر دیا. بعد میں ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ڈول لے کے آؤ پانی کا بھرا ہوا. فصب علی ذلک المکان، اس جگہ پہ انڈیل دیا گیا، اس جگہ پہ ڈالا گیا. اب اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی جو ہے، ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان النجاسة اذا كوثرت بالماء فغيبت بعد ان ظهرت فقد طهرت، پھر پانی صاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ پیشاب ہے، اس پہ آپ اتنا پانی ڈالیں کہ وہ پیشاب کا رنگ، ذائقہ، کلر، رنگ، ذائقہ اور بو ختم ہو جائے تو یہ پھر پاک ہو گیا. دیکھیں زمین پہ پیشاب کا پانی اوپر ڈالا گیا، زیادت کی وجہ سے ختم ہوا یہ. اور ہم اصول فقہ میں قاعدہ پڑھ چکے کہ تغیر الاوصاف یقتضی تغیر الحکم، تغیر الاوصاف یقتضی تغیر الحکم. جب وصف بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے. یہاں پہ پیشاب کا وصف بدل گیا تو حکم بھی پھر بالتالی بدل گیا. تو یہ قاعدہ ہمارے پاس آ گیا. کوئی گندا پانی ہو، اس میں آپ اتنا پانی ڈالیں کہ اس گندے پانی کا ذائقہ، رنگ اور بو ختم ہو جائے، پانی صاف ہو گیا.
سمجھ آئی؟ یہ آگے آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں. اچھا، عن مالک عن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يبول قائما. ہاں آپ کا جواب ہو گیا. ہاں نہیں 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 نہیں، منع تو کیا. اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پیشاب کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور زمین پہ کوئی پیشاب ہو یا کوئی بھی گندگی ہو، نجاست ہو، کیسے صاف کریں گے. اس نجاست کے عین کو ختم کریں گے. اگر اکرمکم اللہ پخانہ ہو، اس کے عین کو ختم کیا جائے گا، عین کو اٹھایا جائے گا. لیکن اگر نجاست ہو جو غیر ظاہرہ ہے تو اس پہ آپ پانی اتنا بہائیں کہ اس کا رنگ، ذائقہ، کلر، سب یہ بو ختم ہو جائے، صاف ہو گیا. ہمیں یہ بتایا جاتا. اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں پیشاب کر سکتے ہیں. یہاں پہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی اجازت دی؟ دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المساجد لم تبن لہذا، مساجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے. سمجھ آئے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہیں ابن عمر کو دیکھا میں نے، یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبول الا قاعدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے. لیکن عائشہ نے دیکھا نہیں. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شباقۃ قوم فبال قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے وہاں پہ پیشاب کیا. تو ابن عمر بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے. جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پیشاب کرے. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط. بول اور غائط کے بعد فرج کو دھونا، اس کا حکم کیا ہے؟ هل جاء فيه اثر، اس میں کوئی دلیل، کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ کیونکہ سلف صالحین میں سے بعض علماء اس کو مکروہ سمجھتے تھے اور برا سمجھتے تھے. کہتے تھے یہ پانی جو ہے ایک رزق ہے، اس رزق کے ذریعے کیسے گندگی کو آپ نے دھونا ہے؟ تو استنجا جو ہے وہ پتھر یا ٹشو یا کسی چیز کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ استنجا کرے، پانی کے ساتھ نہیں. تو اس لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا، امام مالک نے کہا بلغنی ان بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط. مجھے یہ بات پہنچی ہے، یہ بھی بلاغات میں سے ہے، کہ بعض جو پہلے گزرے یعنی صحابہ، وہ قضاء حاجت کے بعد اپنا فرج جو ہے وہ دھوتے تھے پانی کے ساتھ. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ عمر بن الخطاب کان یتوضأ ما تحت الازار. ہاں، یتوضأ ما تحت الازار، ہم نے کہا تھا یتوضأ کا معنی کیا ہے؟ وضاء الطہارہ، الوضاء وضوء من الوضاء، وضاء طہارت کو کہتے ہیں. تو تحت الازار طہارت حاصل کرتے تھے پانی کے ساتھ. مطلب کیا؟ استنجا کرتے تھے. من الغائط. وانا احب ان اغسل الفرج من البول، اور میں یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ غسل کے بعد جو ہے، پیشاب کے بعد جو ہے یہ دھویا جائے، انسان استنجا کرے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور بہتر کام لگتا ہے مجھے. باب ما جاء فی السواک. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابن شہاب عن ابن السباق، عن ابن شہاب عن ابن السباق عبید اللہ ابن السباق، عبید ابن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی جمعۃ من الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعوں میں سے کسی ایک جمعے یہ کہا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، یہ دن اللہ رب العالمین نے عید کا دن بنایا ہے، اس دن آپ غسل کیا کریں. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمسه من ذلك، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشبو لگا سکتا ہے.
کیونکہ بعض علماء بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ خوشبو عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی خوشبو لگائیں، کیسے یعنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد بھی لگا سکتے ہیں خوشبو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ مسواک ضرور کیا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا یہ واجب ہے۔ علیکم بالسواک، مسواک واجب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ عن مالک عن ابی الزناد، ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان، عن الاعرج عبد الرحمن بن، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو میں لامرتهم بالسواک، تو میں ان کو حکم دیتا مسواک استعمال کرنے کا۔ مسواک کرنے کا تو حکم دیا ہے رسول اللہ نے، اب کیسے یہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ حکم دیتا؟ اس سے پتا چلا کہ لامرتهم امر ایجاب امر لزوم، اما وہاں پہ جو حکم ہے علیکم بالسواک وہ امر غیر لزامی ہے، غیر وجوبی ہے، سمجھ آئی؟ امر و استحباب ہے۔ یہ اس حدیث کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، مسواک جو ہے یہ سواک، لامرتم بالسواک، سواک اس کے دو معانی ہیں، ایک سواک استیاق، سواک بمعنی الاستیاق مسواک کرنا، اور دوسرا جو ہے سواک بمعنی المسواک ای آلت السواک۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو علی نے کیا کہا؟ لقد فزت یا عود الاراک بثغرها اما خفت یا عود الاراک اراک لو كنت من اہل القتال قاتلتك ولكن من لی یا سواک سواک۔ کیا کہا؟ کہا لقد فزت یا عود الاراک بثغرها اما خفت یا عود الاراک اراک لو كنت من اہل القتال قاتلتك ولكن من لی یا سواک سواک۔ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ابن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے یہ حمید روایت کر رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے۔ اچھا، انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء۔ یہ مرفوع روایت اور یہ موقوف روایت۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء في النداء للصلاة، فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ۔ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کیا، شروع میں جو ہے کتاب الصلاۃ کے کچھ ابواب ذکر کیے، اس کے بعد جو ہے کتاب الطہارہ کے کچھ ابواب، اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ کے کچھ ابواب ذکر کیے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ باب ما جاء في النداء للصلاة حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى ابن سعيد الانصاری، يحيى ابن سعيد الانصاری۔ اچھا، انه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين۔ دیکھیں ادھر اس حدیث پہ آپ صحیح غور کریں، ابن العربی رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک اور اصولی مسئلہ ذکر کیا اس حدیث میں کے بارے میں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اراد ان يتخذ خشبتين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ دو لکڑیاں لے لے، یضرب بها کہ اس کو آپس میں مارا جائے، لیجتمع الناس للصلاة تاکہ لوگ اس کے ذریعے نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگ زیادہ ہوئے، لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ناقوس لے لیں، بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، بعض نے کہا کہ آگ جلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اچھا، بعض نے کہا بوق لے لیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہ یہود کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ عیسائیوں کا طریقہ پسند لگا، ان تینوں میں سے اچھا لگا. تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے پھر خواب دیکھا، اور کئی اور صحابہ نے بھی. اچھا یہ بوق کس کو کہتے ہیں؟ یہود جو ہیں وہ جمع ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہ سینگ لیتے ہیں، اوپر سے اس کو کاٹتے ہیں، سوراخ سا بن جائے اندر سے خالی، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں تو سیٹی بچ جاتی ہے. اس کو بوق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بوق. اچھا ناقوس کس کو کہتے ہیں؟ ناقوس دو لکڑیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے اندر سے خالی، اندر سے خالی ہوتی ہے، اس کو ناقوس کہا جاتا ہے، اور دوسری چھوٹی لکڑی ہوتی ہے جو اندر سے مکمل بند ہوتی ہے اور ٹائٹ مضبوط لکڑی ہوتی ہے. اس دوسری لکڑی کو وبیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وبیل. دوسری لکڑی کو وبیل. اس وبیل کے ساتھ اس ناقوس کو مارا جاتا ہے، وبیل کے ساتھ ناقوس کو مارا جاتا ہے، اس سے آواز نکلتی ہے. سمجھ آئے؟ تو ناقوس کس کو کہتے ہیں؟ اس بڑے لکڑی کو. اور چھوٹی لکڑی کو کیا کہتے ہیں؟ وبیل. واو کے ساتھ، واو، وبیل. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے آگے فَأُرِيَ عبد الله بن زید، عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ ابن عبد ربہ ابن زید ابن الحارث ابن الخزرج، خزرج قبیلہ کہتے ہیں یہ. عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ ابن عبد ربہ ابن زید ابن الحارث ابن الخزرج الانصاری، ثم من بنی الحارث ابن خزرج ابن الخزرج. اُرِيَ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ، انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے دو لکڑیاں دیکھی. فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان لکڑیوں جیسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا استعمال کرنے کے لیے. فقیل، ان کو کہا گیا الا تؤذن للصلاة، الا تؤذنون، آپ لوگ اذان کیوں نہیں دیتے ہو نماز کے لیے؟ یہ لیتے ہو. مکمل روایت یہ ہے ابو داؤد اور باقی احادیث میں مکمل یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ بوق بیچ رہا تھا. انہوں نے کہا میں نے خریدنے ہیں یہ. کتنے کا؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے یہ. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کوئی اور چیز لے لو. پھر انہوں نے جو ہے شخص دیکھا وہ بوق بیچ رہا تھا، ناقوس بیچ رہا تھا، تو کہا کہ یہ ناقوس مجھے چاہیے. تو اس نے پھر کہا کہ اذان دو آپ لوگ. اذان کے کلمات سکھائے گئے. صبح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہ صحیح ہے یہ الفاظ، چلیں اذان دیں. تو اذان کا معاملہ شروع ہو گیا. اچھا آگے فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين استيقظ، فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين استيقظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب یہ بیدار ہو گئے. فذكر له ذلك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فامر بلالا بالاذان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا. یہاں پہ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، کہتے ہیں وفي هذا الحديث دليل على اصل عظيم من اصول الفقه، اس میں اصول فقہ کا ایک اصل عظیم کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ القول فی الدین بالقیاس والاجتہاد، قیاس اور اجتہاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیاس اور اجتہاد کیا. کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نص موجود نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جمع کیے، صبر کرو، صحابہ جمع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر عمومات شریعہ سے استدلال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو حکم شرعی بنایا. سمجھ آئی؟ اذان کو عمومات شریعہ سے استدلال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم شرعی بنایا، اور یہی قیاس کا طریقہ ہے. تو قیاس جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عمل ہے. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مالک عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي، عطاء ابن يزيد الليثي من ثقات التابعين ہے. عطاء ابن يزيد الليثي
آگے پھر کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری، ابو سعید الخدری سعد ابن مالک ابن سنان، سعد ابن مالک ابن سنان باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. ابو سعید الخدری سعد ابن مالک ابن سنان باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو یہ حدیث، اذا سمعتم النداء، جب اذان کی آواز سنو تم، جب اذان سنو، فقولوا تو کہو، مثل ما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہتا ہے، مؤذن جس طرح کہتا ہے اسی طرح آپ نے بھی کہنا ہے، آپ بھی کہیں. دوسری روایت سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الا فی قوله حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے علاوہ مؤذن جو کچھ کہے ہم نے بھی وہی کہنا ہے. اچھا، اب اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اذان جب مؤذن دے تو ہم نے مؤذن کا جواب دینا ہے. اسی طرح جب مؤذن اقامت شروع کرے تو ہم نے جواب دینا ہے. اقامت کا بھی وہی حکم ہے جو اذان کا حکم ہے. اور یہ جو ہے جمہور علماء کا قول ہے، شوافع کا، اسی طرح حنابلہ کا، اور اکثر احناف علماء کا یہی قول ہے. اور یہی فتویٰ جو ہے لجنہ دائمہ کا ہے، ابن باز، البانی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. مولانا سمجھ آ رہی ہے؟ اذان کا بھی جواب دینا ہے اور اقامت کا بھی جواب دینا ہے. حتیٰ کہ قد قامت الصلاۃ کے جگہ پہ بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہنا ہے. اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ دعائیں اذان کے بعد بھی ہیں، اقامت کے بعد بھی ہیں. سمجھ آئی؟ فقولوا مثل ما یقول المؤذن. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان، پہلے اذان سے مراد اذان، دوسرے اذان سے مراد اقامت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کو بھی اذان کہا، اور یہاں پہ کہا کہ اذان کے بعد مؤذن جب اذان دے تو آپ نے یہ کہنا. اذان کس کو کہتے ہیں؟ بین کل اذانین صلاۃ، دونوں کو اذان کہتے ہیں، لہذا دونوں کے بعد جواب ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، اب یہاں پہ اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، یہاں پہ امر ہے. امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو بعض علماء کا کہنا ہے، احناف اور اہل الظاہر کا کہنا ہے کہ یہ واجب ہے سلام کا جواب دینا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ قرینہ صارفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرینہ صارفہ یہاں پہ یہ ہے کہ اصل اذان جو ہے واجب نہیں ہے، تو اذان کا جواب کہاں سے واجب ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اصل جب واجب نہیں ہے جو کہ اذان ہے، اور اس کا پھر فرع جواب، تو پھر فرع کیسے واجب ہو جائے؟ نہیں سمجھ آئے؟ ہاں، اذان جو ہے وہ واجب نہیں ہے تو پھر یہ کیسے واجب ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں مستحب ہے اذان کا جواب دینا. اچھا، آگے کہتے ہیں عن مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن، وہی ہیں عن ابی صالح السمان الزیات، ان کا نام ابو صالح کا نام کیا ہے؟ ذکوان. یہ دیسی گھی بیچتے تھے اور اسی طرح تیل بیچتے تھے، یہ سرسوں کا تیل وغیرہ، تو اس لیے ان کو سمان اور زیات کہتے ہیں. اچھا، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چلے، ما فی النداء، اذان میں کتنا اجر ہے، ما فی النداء من الخیر والبرکہ، ما فی النداء من الاجر والفضل، ہاں، والصف الاول، اور صف اول میں کتنا خیر اور برکت اور اجر اور فضیلت ہے. تو ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر ان کو کوئی اور طریقہ ان کے لیے نہیں ہو الا کہ یہ قرعہ ڈالے. تو یعنی ان کے اتفاق کا، متفق ہونے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو قرعہ ڈالنے کے علاوہ، لستہموا، تو یہ ضرور قرعہ ڈالیں گے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اگر ان کو پتہ چلے نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا اجر ہے. مولانا عبداللہ صاحب
نماز پڑھنے کے لیے جلدی مسجد جانے میں کتنا اجر ہے؟ لَسَّبَقُوا إِلَيْهِ، تو یہ لوگ جلدی مسجد کی طرف جائیں گے، پھر ان کی شکایتیں نہیں آئیں گی اسمبلی میں کہ نماز میں نہیں پہنچے تھے یہ لوگ، نہیں، جلدی پہنچیں گے مسجد میں۔ لَسَّبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان کو پتہ چلے ما فی العتمۃ کتنا اجر ہے عشاء کی نماز میں، والصبح فجر کی نماز میں، لاتوہما تو یہ ضرور حاضر ہوتے اس میں، ولو حبوا اگرچہ گھسٹ کے ہو۔ اس کے دو طریقے ہیں، حبو کا اطلاق دو طریقوں پہ ہوتا ہے، ایک جب بچہ چلتا ہے، بچہ کیسا چلتا ہے، چلو بچے کی طرح، ہاں بچہ ایسے کر چلتا ہے، ایک اس کو بھی حبو کہتے ہیں۔ دوسرا جب معذور انسان چلتا ہے، ہاں ایسے، سمجھ آئی؟ ان دونوں کو کھسک کے، ہاں بس۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابیہ عبد الرحمن بن یعقوب و اسحاق بن عبد اللہ، اور اسحاق ابن عبد اللہ سے، اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ، انہما اخبراه انہما سمعا ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثوب بالصلاة، جب اذان شروع ہو جائے، اذا ثوب بالصلاة، جب اقامت شروع ہو جائے، فلا تأتوها وانتم تسعون، ثوب ثاب یثوب سے مأخوذ ہیں، ثاب یثوب، ثاب کہتے ہیں رجع، ثاب بمعنی رجع، تو تثویب، اقامت کو تثویب اس لیے کہتے ہیں کہ مؤذن دوبارہ اپنی ڈیوٹی کے طرف آ جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کر کے، اپنی ذمہ داری ادا کر کے پھر نماز نوافل وغیرہ پڑھتا، پھر دوبارہ اپنی ذمہ داری کی طرف آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو تثویب کہتے ہیں۔ جب تثویب شروع ہو جائے تو فلا تأتوها، تو پھر آپ نے مسجد کی طرف نہیں آنا، وانتم تسعون، ایسی حالت میں کہ آپ دوڑ رہے ہو۔ بھاگنا جو ہے یہ منع نہیں ہے، جلدی کرنا منع نہیں ہے، منع جو ہے وہ دوڑنا ہے، یہ بات سمجھو۔ وَأْتُوهَا، اور آؤ آپ لوگ مسجد کے طرف، وعلیکم السکینۃ، آپ پہ سکینت ہو، ہیئت میں، چلنے میں، اور غض البصر بھی ہو، سکینت اور وقار۔ سکینت اور وقار میں علماء کہتے ہیں یہی فرق ہے، سکینت کہتے ہیں تسکین الاعضاء والقلب، اور وقار جو ہے یہ حفظ البصر، صحیح ہے؟ ادھر ادھر دیکھ کے ایسے نہیں آنا مسجد کی طرف، وہ کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، یہ سب نہیں، سیدھا مسجد کی طرف آؤ۔ وعلیکم السکینۃ والوقار دوسری روایت میں۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی آپ کو نماز مل جائے تو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے وہ مکمل کرو۔ فإن أحدكم في صلاة، آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، نماز میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، ما كان يعمد الى الصلاة مدت ما كان يعمد الى الصلاة، جتنا وہ نماز کا ارادہ کرتا ہو، جتنا ٹائم نماز کا ارادہ کرتا ہو، وہ گھر سے نکلا تو نماز میں ہے، یہ نماز میں شمار ہو رہا ہے، اب نماز کا اجر مل رہا ہے، اب آپ نے دوڑنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے مسجد کی طرف۔ وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصع الانصاري ثم المازني عن ابيه عبد الله بن ابي صعصع انه اخبره ان ابا سعيد، ابو سعید کا نام کیا تھا؟ ہاں، بھاگنے اور دوڑنے میں کیا فرق ہے؟ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جلدی جائے، دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساتھ ساتھ دوڑے بھی، خود انسان فرق محسوس کر لیتا ہے، یعنی اسراع ہے ایک نہیں، جب انسان دوڑے تو وہ سکینت اور وقار کے خلاف ہیں، لیکن جلدی جانا جو ہے یہ سکینت وقار کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، قال له انی اراک تحب الغنم، ابو سعید الخدری نے کہا کس کو؟ عبداللہ ابن ابی صعصع کو، انی اراک تحب الغنم والبادیہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھیڑ بکریوں سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اسی طرح دیہات
سے محبت کرتے ہو، دیہاتی علاقہ آپ کو پسند ہیں، تو کیا کرو، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب تم اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہو، چرانے کے لیے لے کے جا رہے ہو، یا صحرا میں ہو، تو فَأَذِّن بِالصَّلَاةِ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، جب اذان دو نماز کے لیے، تو فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اپنی آواز کو بلند کرنا اذان دیتے ہوئے، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن کوئی بھی چیز انسان کی اذان کی آواز سنے، انسان ہو یا جن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، قیامت والے دن پھر گواہی دیں گے یہ چیزیں، یا گواہی دیں گے اس انسان کی ایمان پہ، یا اس انسان کی اذان پہ، کہ یہ جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہا، اور اذان کے ٹائم، نماز کے ٹائم لوگوں کو بلاتا رہا۔ قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ہاں کیا کہا اس نے، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، یہ عن مالک عن ابی الزناد، مالک ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان، عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا نودی بالصلاۃ، جب اذان شروع ہو جائے تو ادبر الشیطان، شیطان بھاگتا ہے، وله ضراط، اور شیطان جب بھاگتا ہے تو اس کے ضراط ہوتا ہے اس وقت اس کے لیے، ضراط کہتے ہیں ہوا خارج کرنا اور ساتھ آواز بھی ہو۔ اچھا تو فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، جب اذان ختم ہو جائے دوبارہ مسجد میں آتا ہے شیطان، یا اس سے مراد سارے شیاطین ہے، یا جو ہے مردۃ الشیاطین ہے، یا ابلیس ہیں۔ حتی اذا ثوب بالصلاۃ ادبر، جب اقامت شروع ہو جائے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ حتی اذا قضی التثویب، جب تثویب ختم ہو جائے تو اقبل، پھر آتا ہے۔ تو حتی یخطر بین المرء ونفسہ، انسان اور انسان کے نفس کے مابین وسوسے ڈالتا ہے، یقول اذکر کذا وکذا، یاد کرو وہ چیز، وہ جو تیرا کام تھا، اس وہاں پہ جانا تھا اس کے پاس، اس نے جو دعوت کی تھی وغیرہ وغیرہ، فلان نے جو آپ کو یہ کہا تھا، اس کے اوقات کیا ہے تجھے یہ کہیں، خیریت ہے، اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا، نہیں اس کو جواب دینا چاہیے، صبر کرو نماز سے فارغ ہو جاؤ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میسج تو کرنا ہی ہے میں نے، اوہو پیکج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیکج جو ہے فلاں جگہ سے کرواؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہاں تک کہ حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان اسی میں مصروف رہتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ ہاں یہاں پہ شیطان بھاگتا ہے اور وہ ضراط ہوا خارج کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ شیطان ڈر کی وجہ سے، اذان کی آواز میں اتنا خوف ہے، شیطان جو ہے اتنا خوفناک آواز ہے یہ، شیطان جو ہے وہ سن کے ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے شیطان، تو ڈر کی وجہ سے جو ہے ہوائیں نکلتی ہے اس سے، یا یہ مسئلہ ہے، یا یہ ہے شیطان ہوا خارج کرتا ہے اس لیے کہ اذان کی آواز نہ سنے، قیامت والے دن گواہی نہ دینی پڑے۔ تیسرے نمبر پہ شیطان اس لیے ہوا خارج کرتا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اذان کا، یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اور وہ جو ہے ہاں۔ چوتھے نمبر پہ شیطان اس لیے یہ کام کرتا ہے کہ کس لیے؟ استہزاء کے لیے، گواہی نہ دینی پڑے، ہاں خوف کی وجہ سے۔ ایک اور ہے میں بھول گیا ہوں، دیکھیں جب آپ لوگ آپس میں شرارت کرتے ہیں نا انسان بھول جاتا ہے، ابھی مجھے یاد تھی ہے، چاروں مجھے یاد تھی صراحہ، اور میں اس کی شرارت کو دیکھ کے بھول گیا ہوں۔ چلے ایک مرتبہ پھر، خوف کی وجہ سے، گواہی نہ دینی پڑے، اور استہزاء کی وجہ سے، ہاں
اور ساتھ ساتھ آخری وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ آخری نہیں، کئی وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے شیطان جب اذان ہو جائے تو سارے مسلمان وضو کرتے ہیں اور یہ وضو توڑتا ہے کہ چلو جی میں یہ کرتا ہوں. اچھا کہتے وضو تو ہوتا نہیں ہے، توڑتا کیا ہے؟ ویسے یعنی ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا مسلم کی روایت میں وَلَهُ حُصَاصٌ حُصَاصٌ وَلَهُ حُصَاصٌ، اور اسمعی کہتے ہیں اس کا معنی ہے شدت العدو. ہاں معنی کیا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے، دوڑ کے چلتا ہے. وَلَهُ ضُرَاطٌ أي وَلَهُ شدت العدو، یعنی جلدی دوڑ کے بھاگ جاتا ہے. عن مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سهل بن سعد الساعدی، سہل ابن سعد ابن مالک ابن خالد الانصاری، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. انه قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء، دو اوقات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وقل داع ترد علیہ دعوته، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا دعا کرے اور اس کی دعا رد کی جائے، قبول نہ کی جائے. کیا ہے؟ حضرت النداء للصلاة. ہاں یہ کب ہے؟ جب اذان شروع ہو جائے نماز کے لیے حاضر ہونے کا، نماز کو حاضر ہونے کے لیے جب اذان شروع ہو جائے تو تب والصف فی سبیل اللہ، اور مجاہدین جب اللہ کی راہ میں صف بندی کرے، صف میں کھڑے ہوں تو تب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے جو ہیں یہ بہت ہی ضروری کام کے لیے کھولے جاتے ہیں، یا اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے یا نیچے سے کوئی چیز جا رہی ہے. تو اب جو کھولی جا رہی ہے دعا قبول ہونے کے لیے کہ نیچے سے کوئی محترم چیز اوپر آئے، تو کہتے ہیں ان دونوں اوقات کا خیال رکھنا چاہیے. آگے پھر کہتے ہیں ابن العربی رحمہ اللہ، کہتے ہیں انسان کے دعا جو ہے، انسان جب دعا کرے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. یا تو دعا انسان نے جو چیز مانگی ہو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین وہی چیز دے دے انسان کو، یا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس سے بہتر اس کو دے دے. انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بائک چاہیے، یا اللہ مجھے بائک چاہیے اور اس مہینے کے اینڈ میں چاہیے، اللہ رب العالمین نہ دے. انسان کہتے ہیں دیکھو میں دعائیں کرتا رہا 30 دن میں مسلسل دعا کرتا رہا، قیام اللیل میں اٹھ کے دعا کرتا رہا. نہیں، اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین 2 مہینے بعد گاڑی دینا چاہتا ہے، انتظار کرو. سمجھ آئے؟ اس سے بہتر دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین. یا جو ہے وَإِمَّا أَن يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ رب العالمین یا تو یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین اس کو اس سے اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین اس کو جو چیز مانگ رہا ہے وہ نہیں دے رہا ہے. وسئل مالک عن النداء یوم الجمعہ، امام مالک سے جمعے والے دن اذان کے بارے میں پوچھا گیا. هل يكون قبل ان يحل الوقت، وقت سے پہلے یعنی زوال سے پہلے اذان دینا جائز ہے؟ فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس، زوال کے بعد ہی اذان ہوگی، پہلے نہیں. وسئل مالک عن تثنیۃ الاذان والاقامۃ، اذان کو تثنیہ کرنا اور اقامت کو تثنیہ 2 مرتبہ پڑھنا. ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، اور لوگ کب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے؟ امام مالک سے پوچھا گیا تو امام مالک نے پوچھا لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه، اذان اور اقامت کے بارے میں تو مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کوئی حدیث مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میں نے لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، تابعین کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى، اقامت کو تثنیہ نہیں کرتے ہیں. وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، ہمارے علاقے میں جو اہل علم ہیں ان کا یہی طریقہ ہے، لیکن صحیح حدیث اس میں موجود ہے کہ اذان کو تثنیہ بتثنیۃ الاذان اور افراد الاقامہ، اقامت کو افراد اور تثنیہ کو اذان کو تثنیہ 2 مرتبہ پڑھنا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، لوگوں کا کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟
فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له. میں نے جو ہے اس میں کوئی حدیث نہیں سنی کہ اسی پہ عمل کیا جائے. ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ کتاب القبض والے کہتے ہیں یہ تب جب امام مسجد میں پہلے سے موجود ہو. اگر باہر سے آ رہا ہو تو فلا تقوموا حتى تروني، وہ تو واضح ہیں، لیکن جب امام مسجد میں پہلے سے موجود ہو پھر کب کھڑے ہو جائیں انسان، کب شروع کریں جماعت، کب کھڑی کریں، اقامت شروع ہونے سے پہلے، بعد میں، یا درمیان میں، یا قد قامت الصلاۃ کے ساتھ، یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، مجھے کوئی نہیں پتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح دلیل نہیں ہے اس میں. الا انی ارى ذلك على قدر طاقت الناس، کہتا ہوں کہ لوگ اپنے استطاعت کے مطابق کھڑے ہوتے جائیں. فإن منهم الثقيل والخفيف، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وزنی ہوتے ہیں، جلدی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں جلدی کھڑے ہو سکتے ہیں. ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد، سارے ایک آدمی کی طرح تو نہیں ہو سکتے. وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبه، لوگ حاضر ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو اب کیا کریں؟ فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا، ہاں اقامت کریں اور اذان نہیں دیں. قال مالك ذلك مجزئ عنهم، کافی ہے یہ. وانما يجب النداء في مساجدنا في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة، اذان تو ان مساجد میں لازمی ہے جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہاں سے یہاں جو ہے پہلے سے جمع ہوئے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے دوبارہ اذان دینے کی. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه، امام مالک سے پوچھا گیا کہ یہ جو آج کل لوگ اذان کے بعد جاتے ہیں بادشاہ کے پاس یا گورنر کے پاس، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کو بلاتے ہیں نماز کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہوتا یہ تھا پہلے جو ہیں امراء ہی نمازیں پڑھاتے تھے، گورنر نماز پڑھاتے تھے، بادشاہ وزیر اعظم نماز پڑھاتے تھے. تو مؤذن جب اذان دیتے تھے، اذان کے بعد جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ پھر تشریف لاتے تھے. اب اس کے بعد امراء نے نماز پڑھانا چھوڑ دیا تو یہ معاملہ بھی ختم ہوا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ دوبارہ اس کو جا کے خصیصاً بلاتے ہیں. تو یہ امام مالک کہتے ہیں کہ اچھا، اور یہ پوچھا گیا ومن اول من سلم علیہ، سب سے پہلے کس کو سلام کیا گیا؟ فقال لم يبلغني ان التسلیم كان في الزمان الاول، مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا، ریگولر یہ ہوتا تھا. وَإِلَّا کبھی کبھی تو ہوتا تھا. بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہوا. ابو بکر کے پاس جو ہے سعد القرظی جاتے تھے، عمر کے پاس جاتے تھے، سمجھ آئی. لیکن ہمیشہ دوام کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا اور نہیں ہوتا تھا. صحابہ کے زمانے میں سب سے پہلے جو ہیں دائمی شروع عبد الملک مروان بن الحکم نے کیا جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. قال يحيى وسئل مالك عن المؤذن اذن لقوم ثم انتظر هل ياتيه احد، انسان اذان دے مسجد میں پھر انتظار کرے کہ کوئی آ رہا ہے مسجد میں، آئے گا یا نہیں. فلم ياتيه احد، پھر کوئی نہیں آیا. فاقام الصلاه وصلى وحده، پھر اکیلے جماعت کھڑی کی اس نے اور نماز پڑھی. ثم جاء الناس بعد ان يفرغ، پھر لوگ آئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد. ایعید الصلاۃ معهم، دوبارہ نماز پڑھے گا ان کے ساتھ. قال لا يعيد الصلاۃ، مالک نے کہا نہیں دوبارہ نماز نہیں پڑھے. ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده، اور اس کے بعد جو لوگ آئے وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں. امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، دوبارہ دو جماعتیں نہ کی جائیں. ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جماعت کس لیے کرائی جاتی ہے؟ دل جوڑنے کے لیے. اور ایک مسجد میں 2-3 جماعتیں ہوں تو اس سے دل جوڑے جاتے ہیں یا الگ کیے جاتے ہیں؟ ہاں بتاؤ نا، الگ ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو لہذا جماعت کا جو مقصد ہے وہ اس پہ ختم ہوتا ہے دوسری تیسری جماعت کے ساتھ. تو پھر لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں. وہ جو اجتماعیت ہے جو کہ اسلام کو مقصود ہے وہ بھی ختم، وہ جو اتفاق ہے وہ بھی ختم.
اجتماعیت بھی ختم، سارے لوگ ایک وقت میں جمع نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، او 8ویں جماعت میں جماعت پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 12ویں جماعت میں پڑھ لیں گے، 20ویں میں پڑھ لیں گے، جماعتیں تو ہوتی رہتی ہے مسجد میں۔ وہ اجتماعیت ختم، اور اتفاق بھی ختم، محبت بھی ختم۔ امام دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ راغب جو ہے روز لیٹ آتا ہے، میری پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور جب یہ شیراز نماز پڑھانے لگ جائے تو یہ آتا ہے، لگتا ہے میرے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، تو نفرت پیدا ہو گئی یا نہیں؟ اس لیے امام مالک نے یہ کہا، نہ یہ کہ دوسری جماعت حرام ہے، سمجھ آئی؟ دوسری جماعت سے منع کس لیے کیا؟ کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں، مقاصد الشریعہ کے خلاف ہے یہ کام، سمجھ آئی؟ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال یحییٰ وسئل مالک عن مؤذن، مالک سے پوچھا گیا مؤذن کے بارے میں، اذن لقوم ثم تنفل، ہاں اذان دے کے نوافل پڑھنے لگا، اتنے میں فارادوا ان يصلوا باقامت غیرہ، اتنے میں انہوں نے کسی اور کو کہا اقامت شروع کرو، یہ جائز ہے؟ اذان ایک دے اور اقامت کوئی اور کرے، جائز ہے؟ مالک نے کہا کہ فقال لا بأس بذلك، کوئی مسئلہ نہیں، اقامته و اقامت غیری سواء، دونوں ایک برابر ہے، یہ اقامت کرے یا کوئی اور کرے۔ قال یحییٰ قال مالک، لیکن بہتر یہ ہے کہ مؤذن ہی اقامت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا۔ قال یحییٰ قال مالک لم تزل الصبح ینادى لها قبل الفجر، فجر کی اذان میں یہ آواز دی جاتی تھی، اب فجر کی اذان کے لیے جو ہیں ینادى لها قبل الفجر، فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے لیے فجر سے پہلے اذان ہوتی تھی سحری کے ٹائم۔ فاما غیرها من الصلوات فانها لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها، اور باقی نمازیں جو ہیں وقت داخل ہونے کے بعد ہوں گی، صرف فجر کے لیے جو ہیں 2 اذانیں جائز ہیں، ایک وقت سے پہلے، ایک وقت کے اندر۔ وقت سے پہلے جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ سحری کے لیے، اور وقت کے بعد جو ہیں وہ نماز کے لیے۔ عن مالک انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب، مؤذن عمر بن الخطاب کے پاس آئے، یہ حدیث غور سے سنو، یہ بھی من بلاغات مالک، یؤذنه لصلاة الصبح، فجر کی اذان کے لیے عمر بن الخطاب کو بلا رہا تھا۔ مولانا کیا نام ہے؟ مولانا احسان صاحب، مولانا احسان الہی ظہیر صاحب۔ تو فوجدہ نائما، اس مؤذن نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب سوئے ہوئے ہیں، فقال، تو عمر بن الخطاب نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، عمر نے ان کو حکم دیا کہ یہ فجر کی اذان میں رکھ لو۔ تو بعض علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس کا اضافہ عمر بن الخطاب نے کیا۔ ابن العربی رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، غور سے سنو، عمر نے کہا فَأَمَرَهُ عمر، عمر نے اسے کہا ان يجعلها في نداء الصبح، اس کو کہا یہ فجر کے اذان میں ہی رکھ لو، چھوڑ دو، ادھر نہ لے کے آؤ۔ نہیں سمجھ آئے؟ فجر کے اذان کے لیے ہے یہ، ادھر کے لیے نہیں ہے، ادھر دوبارہ نہ لے کے آؤ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ عمر نے کیا کہا؟ کہا کہ جو فجر کے اذان میں جو ہوتی ہے ادھر ہی رکھو، ادھر کیوں لے کے آ رہے ہوں؟ تو مطلب کیا ہے کہ عمر نے اس کا اضافہ نہیں کیا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ عمل موجود ہے فجر کی نماز میں۔ ہاں، حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه مالك ابن ابي عامر الاصبحي انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاه، مجھے پتا نہیں کہ لوگ جو ہیں یہ اذان سے پہلے جو ہیں کوئی اذان دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی اذان کے لیے ہی یہ نماز کے لیے ہی اذان ہوتی ہے، جس طرح پچھلے حدیث میں گزری۔ عن مالک عن نافع ان عبد الله بن عمر سمع الاقامه وهو بالبقيع، بقیع میں تھے عبداللہ ابن عمر، اذان سنی انہوں نے، فاسرع المشي، مولانا ثاقب صاحب،
فاسرع المشی، تو عبداللہ ابن عمر جو ہے جلدی آئے، دوڑے نہیں، جلدی آئے، الی المسجد، مسجد کی طرف۔ اب چلنا اور جلدی چلنا کیا فرق ہے؟ تھوڑا بہت فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو 3 مراتب ہیں چلنے کے، ایک چلنا، ایک جلدی چلنا، ایک دوڑنا۔ بعض لوگوں نے اس کو 2 بنایا، کیا؟ چلنا اور دوڑنا۔ چلنے اور دوڑنے میں ایک درمیانی حد ہے جو جلدی ہیں، وہ کیا ہے؟ جو ابن عمر نے کیا، وَإِلَّا ابن عمر دوڑ کے نہیں آئے۔ النداء فی السفر وعلی غیر وضوء، سفر کی حالت میں اذان کا حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بتانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔